अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज नहीं कुछ दिनों से मैं बहुत अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रही थी, क्योंकि जो भी मैं अनुमान लगाती हूँ या मैं जो भी कुछ कहती हूँ ना, वो एकदम पूरा सच्चा और पक्का होता है। चाहे फिर वो खान पान के ऊपर क्यों ना हो या फिर किसी के ऊपर, मतलब होता है ना, इंसान ने नज़रिया दी है, अल्लाह ने इंसान को नज़रिया दी है देखने के लिए। उनके बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से अगर इंसान को देखा जाए तो हमें बखूबी समझ आ जाते हैं कि ये औरत या मर्द किस टाइप के हैं। तो उसके लिए हमारा दिल दिमाग जो है वो भी साफ़ होना चाहिए, ताकि ईमान वाले हो। तो फिर ईमान जिसके दिल में हो उसे सब कुछ साफ साफ क्लियरली नज़र आते हैं। तो कहने के लिए ये बात है कि मैं, मतलब अब सालों हो गए, मतलब बाज़ार में जो ये नकली रिश्ता कबाब जब मिलने लगे, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है। कबाब इतना लंबा और मतलब एक कबाब का साइज़ वही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा पतला होता है, और वो भी मतलब 30 रुपये 40 रुपये में मिल रहा है। रिश्ता मिल रहा है 15 रुपये 12 रुपये 13 रुपये में। गुश्तबा मिल रहा है 25 रुपये 20 रुपये में। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं इस बात के लिए बहुत ही गौर फिक्र करने लगी, और कुछ लोग तो इतना वो चीज़ खा के मेहमानों को भी, घर आए मेहमान को वही चीज़ खिलाते थे। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ कभी नहीं खाई। मेरे घर में भी लाया था ना, लेकिन मैंने उधर ही इनकार कर दिया, मुझे नहीं खाना है, जिसको खाना है खाओ। और मैंने मेरी छोटी बेटी को कहा आप तो बिल्कुल खा। तो क्या हुआ कि मैं खाना तो दूर दूर की बात, मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। और ये चीज़ें रेस्टोरेंट पे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, अब बड़े में भी शायद यही चलता होगा, मुझे कभी कभी शक होता था, क्योंकि वो टेस्ट नहीं होता है जो एक वाज़वान में होते हैं ना, वो टेस्ट नहीं होता है। तो फिर लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ना कभी खाया। और अलबत्ता मैं जिसके घर भी जाऊँ, बहुत ही गिने चुने, मैं रेयरेस्ट केस में मैं कभी किसी के घर अगर भूले बिसरे गए तो गए, वो पता नहीं उनकी किस्मत ही है या फिर मेरी क्या है ना, जाती हूँ कभी कभार। तो बाकी मैं किसी का घर वर जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो वहाँ जा कर के भी मैं ये ज़रूर कहती हूँ, अगर वो लोग बहुत ज़िद करते हैं खाना खाओ खाना, फिर मैं कहती ज़रूर हूँ, फिर वो रेडीमेड वो रिश्ता कबाब ला के आप लोग खिलाओगे तो वो तो मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करूँगी। इससे बेहतर तो चटनी और चावल और कश्मीरी सादा हाक ही खिलाओ, वो मैं खुशी खुशी खाऊंगी। लेकिन ये बाहर का रिश्ता कबाब मैं नहीं खाऊंगी, मैं उधर ही मुंह पर बोल देती हूँ। फिर उनका भी चेहरा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इंटेंशन उनका वही होता था कि वही खिलाते भी थे। मतलब अब थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हो तो वो लोग वो ऐसे ही ला के उसमें थोड़ा सा कुछ करके खिला दे, और अपर मिडिल क्लास वाले लोग हो तो वही चीज़ ला दिया, फिर उसको घर में अच्छा सा थोड़ा सा, मतलब आप वो तरी बना दिया, शरबत बना दिया, ग्रेवी मतलब बना दिया, फिर उसमें रिश्ता जो है वो वही डाल दिया। मैंने ऐसा बहुत, क्योंकि ग्रेवी अच्छा लगता था ठीक, लेकिन जब रिश्ता खाने बैठ जाओ ना, बिल्कुल खा नहीं सकती थी, मेरी ज़बान उस चीज़ को ना कबूलता नहीं था। तो इसीलिए देखिए अब आज 2025 के जुलाई अगस्त में क्या सुनने को मिल रहा है कि अब 1200 किलो मीट पकड़ा गया है, ये किया है वो किया है। ये तो मार्केट में कब से हो ये तो मार्केट में कब से हो रहा था, और कहाँ सोए थे, हाँ, फुट वाले कहाँ सोए थे, वो लोग कहाँ थे, वो लोग क्यों पहले से छापा नहीं डाल रहे थे, वो लोग अंधे बहरे तो नहीं थे, वो लोग भी देखते होंगे। चाहे रेडे पर हो 25 30 50 रुपये में 2 रिश्ता और रोटी दिया जा रहा है, खाया जा रहा है। गरीब तबके के लोग ही खाते हैं ज़्यादातर, और अमीर लोग तो खुद अच्छे खाते हैं, घर आए मेहमानों को तो फिर वही खिलाते भी हैं। मैंने खुद अपने आँखों से और इस ज़बान से मैंने टेस्ट किया, और वहीं पर मैंने खाना वहीं पे छोड़ के मैंने कहा भी है किसी किसी घर को, ये रिश्ता जो है ये वो है रेडीमेड जो आजकल मिलता है, मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं मुँहफट हूँ, मैं मुँह पे बोल देती हूँ। तो इसीलिए किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, चाहे फिर वो एक नॉर्मल हम जैसे लोग हो, किसी को कुछ घर में दावत दे तो अच्छा दीजिए,
اور کسی جگہ آپ خود کھانے جاؤ گے بھی، ہو سکے تو مت کھائیے، قسم سے باہر کا چیز مت کھائیے، میں تو کہتی ہوں مت کھائیے۔ اور اگر بیچنے والا سنسیئر ہو، اچھا بیچ رہا ہو، تو اس کے پاس گراہک اللہ بھیجیں گے، ہے نا۔ اور کچھ لوگ اب حسد سے کسی کے پاس اچھا ملتے ہوئے بھی نہیں کھائیں گے، تو وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ ادروائز سچ میں سنسیئر رہیے، کیونکہ بازار میں جتنے بھی کچھ مل رہے ہیں نا، یہ سب کچھ نقلی ہی مل رہے ہیں، نقلی نقلی اینڈ نتھنگ مور۔ آج فیس بک پہ دیکھیے، گدھے کا سر کاٹ کے سامنے ہے اور اس کے باڈی کو یہاں پہ کاٹا جا رہا ہے بازار میں بیچنے کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ اب ہم کشمیر لوگ مسلمان ہیں، 90% لوگ مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ۔ جب ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اب ہم باہر والے کو کیا بولیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر تو وہ ڈبے میں آتے ہیں نا، جو چکن کباب بول کے، فش کباب بول کے، وہ بھی تو کھاتے ہیں گھر گھر میں۔ اب پتہ نہیں وہ کس چکن کو بنایا ہوگا، کیسے چکن سے بنایا ہوگا، مرا ہوا چکن کو مشین میں ڈال کر کے، مطلب پاکستان میں تو یہ بہت سال سے چل رہا ہے، مرے ہوئے سارے چکنوں کو ایک مشین انہوں نے بنایا ہوتا ہے دیسی، اس میں ایسے فیدر کے ساتھ ہی پسوا رہے ہیں، خوب پسوا کر کے، اور وہ ایسے میٹ جیسے نکلتے ہیں، پھر وہ کھلایا جا رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہی سے کشمیر نے بھی سیکھا ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور وہاں کے سب چیز ایڈاپٹ کرتے ہیں یہاں پہ، اور وہاں کی عورتیں جو کرتے ہیں وہ یہاں کی عورتیں بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ نا قسم سے اب اسی لیے موت دیکھیے آج کیسے ایک دم آل آف سڈن موت آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور بیماری دیکھیے کس قدر پھیل رہے ہیں، بیماری کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد کتنا محتاجی بننا پڑتا ہے، در کا بھیک مانگنا، گاڑی میں مانگنا، گھر گھر جا کے مانگنا، سب کو اپنا بولنا، یہ سب بدقسمتی کی باعث ہے۔ اور اللہ نے جس کو آزمائش کے طور پہ بیماری دی ہوتی ہے، خاص کر ماں باپ کو، اولاد اگر بیمار ہو تو ماں باپ کو صبر دیتے ہیں، اور مشکل اللہ ہر ممکن آسان کر دیتے ہیں، اور کچھ بھی ایسا کرنا نہیں پڑتا ہے در کے ٹھوکریں کھا کے اور بھیک مانگو کر کے، اور بیماری کے نام پہ بھیک مانگ کے پیسے جمع کر کے۔ یہ سب وہی لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی نیت اچھے نہ ہو، اور جو غریب بھی ہو اور ان کو بھی اللہ اور نبی کے اصولوں پہ نہیں چلتا ہو، بے نمازی ہو، روزہ کا احترام نہیں کرتا ہو، زکوٰۃ تو غریب کو ہے نہیں، ہے نا، اور حج بھی غریب کو ہے نہیں، چلو ان دو چیزوں کے باوجود جو ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض تو ہوں گے نا۔ تو اسی لیے غریب کو بھی آج بہت ساری بیماری لگی ہوتی ہے، وہ ان کی بیماری غریب لوگوں کو لگی ہوتی ہے، وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ غریب ہے اپنی جگہ ہے، رونا روتے رہتے ہیں، یا تو امیر بھی روتے ہیں تو غریب تو روئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتے ہیں، اس کے دل میں سچائیاں نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، استنجا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فرض غسل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں غریب ہوں، تو تم غریب ہو تو تم روزہ تو رکھ سکتے ہو نا، تم غریب ہو تو تم نماز تو پڑھ سکتے ہو نا، تم غریب ہو تو تم پاک صاف سے تو رہ سکتے ہو نا۔ یہ سب نہیں کرنا ہے بس، تو پھر کون سا ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک غریب ہندو بھی نا جا کے ان کو دیکھیے دریا کے کنارے جا کے نہاتے ہیں، کپڑا وپڑا صاف ستھرا سے پہنتے ہیں اور اپنا پوجا پاٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو تو گندگی سے رہنا ہی ان کو لگتا ہے کہ بھیک مانگیں گے تو ملیں گے، گندگی سے رہو گے تو کون دے گا تمہیں۔ تو اسی لیے ایک تو بھکاری کو پیسہ مت دیجیے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہو، اور دوسرا باہر کا کھانا ایک دم بند کر دیجیے، کیونکہ باہر کوئی بھی کھانا اچھا نہیں ہے۔ اتنے ریش رکھ کے، سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے بولیں گے ہم ایک دم سچا اور پکا کچھ بنا کے بیچ رہے ہیں، ہم ایک دم اچھا والا کچھ بیچ رہے ہیں، نہیں، ڈونٹ بلیو۔ بڑے ہوٹل ہو، بڑے نام ہو، ایک دم ہوٹلوں میں بہت کچھ سجایا گیا ہو، انویسٹ بہت کیا ہو، سب سے پہلے تو لون پون کے پیسوں سے یہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کہاں سے اچھا چیز بنیں گے۔ اب اگر کسی نے لون پون پہ نہیں کیا ہو تو کسی کی زمین قبضہ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے جائز ہے۔ اسلام کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اسی لیے سچا رہیے تو بالکل ایک دم پیور والا سچا رہیے، اور حلال روزی روٹی کمانے کو کوئی بھی شرم نہیں ہے۔
خاندانی ہونی چاہیے اور خاندانی امیر ہونی چاہیے اور خاندانی امیر اور اچھا خاندان والے اور عزت والے، اور اس کے عزت آبرو کو کوئی مطلب ہلا نہیں سکتے ہیں۔ اور جو خاندانی امیر ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک نزاکت پھر بھی جھلکتے ہیں، اگر وہ امیری سے غریبی کے مطلب تھوڑی سی درمیانہ آ بھی گیا ہو، لیکن اس کے اندر ایک دکھاوا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ندامت ضرور ہوں گے، چاہے بھلے وہ جیسے بھی بات کرے نا، اس کے اندر سے ایک ریشم کا اگر کپڑا پھٹا ہو نا، تو لیکن وہ جھلکتے ضرور ہے کہ نہیں یہ تو ریشم ہے، وہی بات ہے۔ اور جو لوگ ابھی ابھی نئے نئے بنے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت اتسک ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنے اس دولت کو دکھاؤں، میں کیسے اس چیز کو پیش کروں، میں کیسے دوسروں کو اپنے تلے دبوچ کے رکھوں، میں اپنے پیسوں کی طاقت سے اس کو بھی خریدوں اس کو بھی خریدوں۔ تو ایسا کر کے آج بہت لوگ اناپ شناپ لوگوں کو پیسے کے بل پہ شوہر بھی مل جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ عجیب غریب حال بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن بہرحال ہمیں ان سب باتوں پہ جانا نہیں ہے، بس جو بھی کیجئے سنسیئر کیجئے، عزت دار ہو، خاندانی امیر ہو، تھوڑی سی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتا ہے، آپ فٹ پاتھ پہ جا کے کچھ بیچیے، اچھا سا بیچیے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، حرام کی کمائی، حرام کی سب کچھ آپ کے پاس ہو، لوگ آپ کو تلوہ چاٹیں گے، عزت کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت پھوٹی کوری کی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا جائے بھار میں، دنیا کو راضی کرتے کرتے ہم اللہ کو کھو بیٹھیں گے تو ہم سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سب لوگ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے اور آباد رہیے، اور سنسیئر رہیے۔ اللہ رب العزت نیت کو دیکھنے والوں میں سے نیت کو دیکھیں گے، اور نیت پر ہی دار مدار ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ آپ جتنا سنسیئر رہو گے اتنا آپ کا لائف بیوٹیفل ہو جائیں گے، اور کبھی نہ سوچا ہوا چیز آپ کے لائف میں ہو جائے گی۔